کے اندر محفل کرنا اور اس محفل کے اندر یہ کرنا کہ محفل میلاد کے نام سے محفل کرنا ایک بات، تلاوت کلام کرنا، نعت خوانی کرنا، حضور کا ذکر خیر کرنا، پھر آخر میں دعا کرنا، اور دعا کے بعد کچھ مہمان نوازی کے طور پر حاضرین جو ہیں وہ ان کو کھلا دینا. یہ ایسے اس حیت اور کیفیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ ربیع الاول میں یا 12 ربیع الاول کو حضور اور صحابہ کے زمانے میں یہ اس طرح سے نہیں ہوا. یہ بعد میں اس کا جو ہے وہ ایک شروع ہوا ہے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ تو کافی بعد کی بات ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا لوگوں نے ہمیں زور دیا تو ہم مان گئے ہیں، اس طرح سے بات نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس حیت کے ساتھ جو محفل شروع ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے. حیت کی میں بات کر رہا ہوں. جس طرح مساجد کی زیب و زینت، ان کے مینار اور ان کے اندر سونے کے دروازے لگانے، بڑے بڑے کارپیٹ اور یہ جتنے معاملات ہیں، جس طرح سے مسجد نبوی شریف ہے یہ حضور کے زمانے کے بعد ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ذات میں کام جائز ہے اس لیے وہ درست ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ حضور یا صحابہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا ہم اعلان کرتے ہیں. جال حق کے اندر حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وقال السخاوی لم يفعل احد من القرون الثلاثہ وانما حدث بعد ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار سائر الاقطار. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے اور پہلے 3 زمانوں میں یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ہے. اور علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے. اب جب یہ بات ہم نے کر دی کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ حضور 3 صدیوں میں نہیں، پہلے 3 قرون میں نہیں تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں میلاد اپنی حیت کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا. اب ہم سے یہ دلیل طلب کرنا کہ تم ابو بکر صدیق سے دکھاؤ، حضرت عمر سے دکھاؤ، حضرت عثمان سے دکھاؤ، حضرت علی سے دکھاؤ، تو میرے خیال میں یہ کافی بڑی زیادتی ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر تو یہ مطالبہ کرنا جو ہے وہ سرے سے درست نہیں بنتا. اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس حیت اور کیفیت کے ساتھ ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو محفل کرنا، تلاوت، تقریر، کھانا، جو کچھ موجود ہو ایک خاص حیت کے ساتھ کرنا، یہ کب سے شروع ہوا ہے اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 6 صدی کے اندر شروع ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصہ بعد. تو 6ویں صدی جو تھی اس کے اندر یہ شروع ہوا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے قبل علامہ ابن الجوزی جو ہیں انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا ذکر کیا اور اس کی باقاعدہ دلیل دی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر 6 صدی میں یہ شروع ہوا تھا تو علامہ ابن الجوزی جو اس سے 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس زمانے میں تو نہ ہوا. میں آپ کو بات بالکل کلیئر کر دوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 صدی کے آخر میں یعنی 7ویں صدی کے بالکل ابتدا اور 6 کے آخر میں کوئی ایک نیک بندے تھے، ان کا نام ملا عمر بن محمد تھا. انہوں نے موصل کے اندر اس کو شروع کیا اور وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی. مجھے ذاتی طور پر ملا محمد عمر محمد بن عمر جو ہیں ان کے حالات زندگی نہیں ملے اور نہ ہی ان کے کوئی میلاد وہ کس طرح کرتے تھے اس بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے. یہ بات درست نہیں ہے، ان کے تو حالات زندگی نہیں ہمارے سامنے. لیکن
اس سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ میلاد کا ذکر تو موجود ہے، یعنی محافل میلاد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اظہار مسرت کرنا۔ علامہ ابن الجوزی کی کتاب ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میلاد النبی کا اس کے اندر ذکر کیا، محفل میلاد کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہوا ابن الجوزی کے زمانے میں تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملا عمر سے بہت پہلے ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس پر شاہ شیخ نافع ہمیری دبئی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے جو مکتبہ ہے جس میں مخطوطے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی کتاب میلاد کے اوپر ملی ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب چھپ جائے گی۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ شاہ اربل سے میلاد شروع ہوا، تو وہ میلاد کے اوپر تو پہلے کتابیں ہیں اور اس کے اندر وہ ربیع الاول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ کتاب اصل میرے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اور علامہ ابن الجوزی کی اس وقت نہیں ہے، تو میں ذرا گزارا کر رہا ہوں، تو میرے گزارے کو معاف کیجیے گا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی یہ کتاب ہے، سعودی عرب سے چھپی ہے اور مختصر سیرت الرسول ہے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو شروع کر رہے ہیں، ان کے واقعات کو، اور انہوں نے یہاں سے کیا ہے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ۔ وہ جو اشعار میں پڑھا ہے نا پچھلے میں فَصُبُنَ لِلرَّشَادِ نَحْتَرِقُ، کہ وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور چمکا، زمین و آسمان روشن ہو گئے، اسی نور کی روشنی میں ہم رواں دواں ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا بُشِّرَ بِالنُّورِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سے نور چمکا جس سے شام کے محلات نظر آ گئے، اور آگے وہ اس کے ایک نبوت وجہ بیان کرتے ہیں کہ خرج منہ فہو اشارہ الی ما خص الشام من نور النبوۃ فانها دار ملکہ کما ذکر کعب ان فی الکتب السالفہ، کہ شام کے اس لیے محلات دکھائے گئے کہ جیسے کعب احبار نے پچھلی کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ و مہاجرہ یثرب و ملکہ بالشام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے، یثرب میں ہجرت کریں گے، اور ان کی حکومت کا جھنڈا شام میں لہرائے گا۔ ولہٰذا اسری بہ الی الشام الی بیت المقدس کما ہاجر ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ شام کی ان کو معراج کی رات سیر کرائی جائے گی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی حضرت ہاجرہ نے۔ وبہا ینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہی ارض المحشر والمنشر، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں قیامت کا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لیے حضور کی والدہ کو نور کے ذریعے سے وہاں کے مکانات دکھائے گئے۔ یہ بات کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں رضاہ من سویبہ عتیقہ ابی لہب، وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس لیے میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو بخاری کی روایت ہے اس کو وہ لائے ہیں، تو سویبہ کو آزاد کیا ابو لہب نے۔ رؤیا ابو لہب بعد موتی فی النوم فقیل له ما حالک فقال فی النار الا انه خففا، مجھے وہ کیا پوچھا گیا خواب میں ابو لہب ملا کیا حالت، اس نے کہا میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے اور ان انگلیوں سے مجھے پانی ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ بشرتنی بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے حضور کی ولادت کے دن ان کو جو تھی نا سویبہ، اس کو آزاد کیا تھا، یہ ولادت کے دن کی بات ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں قال ابن الجوزی فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبْ الْكَافِرُ الَّذِي